ہماری ایک رشتہ دار خاتون کو ملازمت کے سلسلے میں گلگت بلتستان میں رہنا پڑا۔ ملازمت کے دوران انہوں نے سارے علاقے گھوم پھر کر دیکھے۔ وہاں سے واپس آئیں تو ہمیں مختلف جڑی بوٹیاں اور خوبانی کا تیل بطور تحفہ بھی دیا۔ انہوں نے بتایا کہ شروع میں کام بہت تھا، میرے سر میں درد رہنے لگا، کھانے پینے کو طبیعت راغب نہیں ہوتی تھی، چائے اور درد کی گولیاں کھا کر میرے سر میں چکر آنے لگے، طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ دل چاہتا تھا کہ ہر وقت لیٹی رہوں۔ ایک مقامی عورت نے میرا حال دیکھا تو بے ساختہ بولی، تم خوبانی کیوں نہیں کھاتی ہو؟ آج میں تمہیں ناشتہ بنا کر دوں گی، 2-4 دن میں تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں پھر بھی بیمار نہیں ہوتے کیونکہ ہم خوبانی بہت کھاتے ہیں۔ اس عورت نے 7-8 بڑی خوبانیاں لے کر ان کی گٹھلیاں نکال لیں اور 1.5 پاؤ دودھ میں انہیں پکنے کے لیے آگ پر رکھ دیا۔ 2 بڑی الائچی کے دانے اور آدھا چمچ سونف کوٹ کر اس میں ملائی، پھر 1 چمچ چینی ملا کر کھیر کی طرح گاڑھا ہونے پر اتار لیا۔ جب خوب ٹھنڈا ہو گیا تو کہنے لگی، اب ناشتہ کر لو، لیکن چائے نہ پینا اور سر درد کی گولی بھی نہ کھانا۔ 7-8 دن اسی طرح کھیر بنا کر کھاؤ اور رات کو سوتے وقت خوبانی کا تیل سر پر اچھی طرح مالش کر کے لگایا کرو۔ اس کے بعد روزانہ خوبانیاں کھانا، صحت مند رہو گی۔ ہماری اس رشتہ دار خاتون نے بتایا کہ واقعی خوبانی کے تیل کی مالش سے میرے سر کا درد دور ہو گیا اور خوبانی کے مزیدار ناشتے سے جسم میں توانائی آ گئی۔ پھر میں نے مشاہدہ کیا کہ خوبانیاں کھانے سے یہ لوگ اتنے تندرست اور توانا رہتے ہیں، ان کی عمریں بھی طویل ہوتی ہیں اور بیمار بھی نہیں ہوتے۔ ناظرین، خاتون کی یہ بات واقعی درست ہے کیونکہ ہنزا کی وادی دنیا کے سب سے صحت مند مقامات میں شمار کی جاتی ہے اور یہاں کے لوگوں کی اچھی صحت کا ایک اہم راز خوبانی بھی ہے کیونکہ اس میں صحت بخش اجزاء خوب پائے جاتے ہیں۔ قدرت کا خاص کمال دیکھیے کہ ان علاقوں میں جہاں خوبانی کے درخت پائے جاتے ہیں وہاں کینسر جیسا موذی مرض نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ ماہرین صحت یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کثیر مقدار میں خوبانی استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کے جسم میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور کینسر کے جراثیم ان پر حملہ آور نہیں ہو پاتے۔ اور اس پھل کے درخت میں بھی قدرت نے یہ خصوصیت پیدا کی ہے کہ وہ اس مرض کے جراثیموں کو فضا میں نہیں رہنے دیتا بلکہ اپنے اندر جذب کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے۔ حکیم بکرات کا قول ہے کہ بیماری کا علاج سب سے پہلے غذاؤں کے ذریعے کرنا چاہیے، اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر نباتاتی اور حیوانی اور آخر میں معدنی ادویات سے مدد لینی چاہیے۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ اچھی اور مناسب غذا ہر قسم کی دوا سے بہتر ہے۔ ناظرین، ہیلتھی میزی یوٹیوب چینل کی تمام ویڈیوز بھی اس سلسلے میں ایک ادنا سی کوشش ہے اور اسی مناسبت سے خوبانی کا خوش ذائقہ اور شیریں پھل ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، کیونکہ خوبانی کا ایک چھوٹا سا دانہ اپنے اندر صحت کا ایک ایسا خزانہ چھپائے ہوئے ہوتا ہے جس سے فائدہ صرف وہی انسان اٹھا سکتا ہے جو اس کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہیلتھی میزی یوٹیوب چینل کی باقی ویڈیوز کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور آپ اسے خود دیکھنے کے بعد اپنے ان عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جن کی صحت آپ کو عزیز ہے۔ اس ویڈیو میں خوبانی کی نہایت مفید ریمیڈیز اور بینیفٹس جاننے کے بعد ویڈیو کے آخر میں جوانی، طاقت، فٹنس اور حسن کے لیے خوبانی کا ایک آسان لیکن مفید نسخہ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ چند تازہ یا خوش خوبانیاں روزانہ کھانے سے ہم بیماریوں کو خود سے کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین، خوبانی کو عربی میں مشمش، فارسی اور سندھی زبان میں زرد آلو اور انگلش میں ایپریکوٹ کہتے ہیں۔ خوبانی کی ابتدا ملک چین سے ہوئی جہاں پر پہلی دفعہ خوبانی کا پھل اگایا گیا۔ اس کے بعد یہ پودا پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اگایا جانے لگا۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات اپنے قدرتی حسن اور آب و ہوا کی وجہ سے فیمس ہیں، لیکن وہاں پیدا ہونے والے پھل اور میوہ جات ان علاقوں کی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ خوبانی کا لذیذ پھل آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پاکستان کے باقی پہاڑی علاقوں کا ایک ایسا ہی پھل ہے جو نہ صرف تازہ بلکہ خشک کر کے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسی لیے صحت کے لیے مفید ڈرائی فروٹس میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ خوبانی میں بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے اور اس میں بہت سے ضروری وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں۔ اس میں پائی جانے والی غذائیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2 تازہ خوبانیوں سے ہمیں ایک دن میں جتنے وائٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا 8% وائٹامن اے، 8% وائٹامن سی، 4% وائٹامن ای اور 4% پوٹاشیم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں 34 کیلوریز، 8 گرام نشاستہ، 1 گرام پروٹین، 0.27 گرام چکنائی، 1.5 گرام ریشہ یعنی فائبر پایا جاتا ہے۔ یہ پھل نہ صرف وائٹامنز اور منرلز کا خزانہ ہے بلکہ بیٹا کیروٹین اور کچھ دوسرے مؤثر 3 اینٹی آکسیڈنٹس کا بھی بہت اچھا ذریعہ ہے۔ یہ تمام اینٹی آکسیڈنٹس ہمارے جسم کو فری ریڈیکل سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔
طبی ماہرین کے مطابق خوبانی چاہے تازہ ہو یا خشک، انسانی صحت کے لیے حیرت انگیز فوائد کا حامل اور غذائیت سے بھرپور ایک ایسا پھل ہے جس کا استعمال آنکھوں، معدے، آنتوں، قبض، بواسیر، بخار اور کینسر جیسے امراض میں اکثیر ہے۔ خوبانی نظام ہاضمہ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو کھانے سے نہ صرف آنتوں کی قدرتی طریقے سے صفائی ہوتی ہے، پیٹ کے کیڑے ہلاک ہوتے ہیں اور معدے کی اصلاح ہوتی ہے، بلکہ خوبانی میں موجود غذائی فائبر آنتوں کے افعال کو صحت مند بناتا ہے، جس سے قبض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خوبانی میں موجود فائبر فیٹی ایسڈز کو تیزی سے توڑتا ہے، جس سے ہاضمے کے افعال تیز ہوتے ہیں، جبکہ پیٹ پھولنے اور گیس جیسے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ قبض کے دائمی مریضوں کو اکثر ادویات کا سہارا لینا پڑتا ہے، جن کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، جبکہ صرف خوبانی کے استعمال سے الامراض قبض سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ معدہ بھاری لگے، قبض ہو، گیس زیادہ بنے اور غذا کی نالی میں جلن ہو تو آپ خوبانی سے علاج کریں۔ ان مسائل سے چھٹکارے کے لیے صبح نہار منہ 4 سے 7 عدد خشک خوبانیاں کھانے کے بعد چاٹی کی لسی پی لیا کریں۔ لسی نہ ملے تو سادہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 8-10 دن یہ ناشتہ کرنے سے نہ صرف قبض دور ہو جائے گی بلکہ آپ کے معدے کے یہ تمام مسائل بھی دور ہو جائیں گے۔ بچوں میں اکثر پیٹ میں کیڑوں کی موجودگی کے باعث بھوک کا زیادہ لگنا، جسم کو خوراک نہ لگنا اور جسم کا سوکھتے جانا جیسی علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے خوبانی کے درخت سے تازہ پتے اتارے جائیں اور انہیں آدھا لیٹر پانی میں ڈال کر خوب پکایا جائے۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اسے رات کو سوتے وقت بچوں کو پلا دیا جائے۔ اس طرح 3-4 دن میں پیٹ کے کیڑے اور ان سے متعلقہ تمام امراض ختم ہو جاتے ہیں اور پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 50 گرام خشک خوبانی سبز چائے کے ساتھ نہار منہ استعمال کرنے سے بھی پیٹ کے کیڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ خونی بواسیر کے مریضوں کو حکیم حضرات اکثر خوبانی کی گری اور کالی ہڑ کا استعمال بتاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے خوبانی کی گری اور کالی ہڑ ہم وزن لے کر کوٹ کر اور چھان کر صفوف بنائیں اور سوتے وقت یہ صفوف 1 چمچ 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھائیے۔ آہستہ آہستہ صفوف کی تعداد بڑھاتے جائیں۔ انشاءاللہ 1.5 ماہ میں بواسیر کا خون بند ہو جائے گا۔ 3 ماہ کا کورس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کی جائیں تو بواسیر کے مسے بہت جلد مرجانے لگتے ہیں اور بواسیر کا خون بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خوبانی 5 عدد اور انجیر 5 عدد رات کو پانی میں بھگو کر صبح پانی کے ساتھ استعمال کرنا بھی بواسیر کے مرض میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ جن افراد کو خون کی کمی ہو ان کے لیے خوبانی بہت مفید ہے، کیونکہ تازہ خوبانی آئرن اور کاپر کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے اور ان 2 اجزاء کی وجہ سے جسم کو انیمیا سے لڑنے اور خون کی کمی دور کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس پھولنا، چکر آنا، سر کا درد اور تھکن جیسی خون کی کمی کی علامات بھی دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ خوبانی میں موجود کاپر آئرن کو جذب کرتا ہے۔ اسی لیے روزانہ چند دانے تازہ یا خشک خوبانی کھانے سے بھی ہیموگلوبن بننے میں مدد ملتی ہے۔ خاص طور پر ماں بننے والی خواتین کو ناشتے میں صرف 3-4 خوبانیاں کھانے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اگر فولاد کی کمی سے سانس رکتی ہو، نیند کا غلبہ رہتا ہو، سر درد اور تھکن رہتی ہو تو بھی خوبانی کھانے سے آرام ملتا ہے۔ عام طور پر خواتین مخصوص ایام میں خون کی کمی کا شکار رہتی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں آئرن کی بھاری مقدار پائی جاتی ہو۔ اگر ان مسائل کی شکار خواتین تازہ یا خشک خوبانی کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کریں گی تو بہت جلد ان کے خون کے ریڈ سیلز میں ہیموگلوبن کی سطح بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ گرم غذا کے استعمال سے یا ناقص غذا کے استعمال سے خون میں اگر تیزابیت ہو جائے تو گرمیوں کے موسم میں یہ شکایت بہت اذیت دیتی ہے۔ ایسی صورت میں 2.5 چھٹانک یعنی تقریباً 150 گرام خشک خوبانی اور 1 تولہ یعنی تقریباً 12 گرام ایرانی عناب رات کو 2 گلاس نیم گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح سویرے اسے اچھی طرح مل کر چھان لیں اور شیشے کے گلاس میں استعمال کریں۔ دیرپا فوائد کے لیے اس ریمیڈی کو کم از کم 1 ماہ ضرور استعمال کریں۔ بڑھتی عمر میں نظر کمزور ہو جاتی ہے، لیکن ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ بیٹا کیروٹین بینائی کو بہتر رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزانہ وائٹامن اے، وائٹامن سی، وائٹامن ای، زنک اور کاپر سے بھرپور غذائیں کھانے سے بینائی بہتر ہوتی ہے اور یہ تمام غذائی اجزاء خوبانی میں خوب پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو کھانے سے نظر کمزور ہونے کا خطرہ 25% تک کم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خوبانی کو زرد اور نارنجی رنگ دینے والے بیٹا کیروٹین کو ہمارا جسم وائٹامن اے میں بدل سکتا ہے، جو آنکھوں کی صحت کے حوالے سے بہت اہم وائٹامن ہے۔ انسانی جسم کے لیے وائٹامن اے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا وائٹامن ہے جو چکنائی میں گل جاتا ہے اور اچھی نظر، صحت مند جلد، ہڈیوں کی مضبوطی اور جسم کے دوسرے ٹیشوز کے لیے بہت مفید ہے۔ وائٹامن اے اکثر اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے
اور جسمانی سیلز اور ٹیشوز کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے، جبکہ رات کے اندھے پن میں بھی وائٹامن اے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اندھا پن روشنی پہچاننے والے عناصر کی کمی سے ہوتا ہے۔ خوبانی میں پایا جانے والا وائٹامن ای بھی چکنائی میں حل ہونے والا اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو براہ راست آنکھوں میں داخل ہو جاتا ہے اور انہیں وائٹامن اے کی طرح فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچاتا ہے۔ گلے کی خراش، نزلہ، زکام اور منہ میں آبلے پڑ جائیں تو ایسے میں 7-8 خوبانیاں کھا کر اوپر سے گرم گرم چائے کا 1 کپ پی لیں۔ صرف چند مرتبہ ایسا کرنے سے تمام تکالیف دور ہو جائیں گی۔ خوبانی جوڑوں کی سوجن اور ورم کو کم کرتی ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ خوبانی میں ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو جوڑوں کے ورم کی روک تھام میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ خوبانی میں موجود میگنیشیم ورم سے ہونے والی تکلیف کو کم کرتا ہے۔ خوبانی کھانے سے انسانی جگر بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ مختلف طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق خوبانی جگر کو نقصان سے بچانے کے ساتھ ساتھ جگر پر چربی چڑھنے کی علامات میں کمی لاتی ہے۔ خوبانی دل کے لیے بھی بہت مفید ہے اور دل کو تحفظ فراہم کرتی ہے، کیونکہ اس پھل میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کی سطح کم کرتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ خوبانی میں شامل غذائی اجزاء دل کے لیے نہایت نقصان دہ کولیسٹرول LDL کی سطح کو کم کر کے شریانوں کو صاف رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ خوبانی میں موجود فائبر بھی کولیسٹرول کی سطح میں کمی لاتا ہے، جس سے دل کے امراض سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ تازہ خوبانی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک مفید پھل ہے، کیونکہ اس میں کیلوریز اور کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، جبکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس بھی بہت کم ہے جو بلڈ شوگر لیول کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتا ہے اور وہ بہت تیزی سے نہیں بڑھتا۔ اس کے علاوہ خوبانی میں پایا جانے والا فائبر بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، خوبانی کھانے سے جسمانی وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوبانی میں موجود فائبر پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرے رکھتا ہے اور اس سے وزن میں کمی لانے کی کوششوں کو مؤثر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس پھل کو کھانے سے میٹابولزم کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے، جس سے وزن کم کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے ہمیں خوبانی کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کرنا چاہیے، کیونکہ خوبانی کیلشیم سے بھرپور پھل ہے اور یہ منرل ہڈیوں کی صحت اور نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم بھی ہوتا ہے جو کیلشیم کو جزو بدن بنانے میں مدد دیتا ہے۔ خوبانی مسلز کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ خوبانی میں پایا جانے والا پوٹاشیم میٹابولزم کو بہتر بنانے کے ساتھ ٹیشوز کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور یہ عمل مسلز بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس سوگات سے جسم میں ایسڈ کی سطح کو ریگولیٹ کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، جو کہ پروٹین کے جذب ہونے کے عمل کو بہتر کرتا ہے۔ ناظرین، خوبانی کی طرح خوبانی کا تیل اور مغز بھی بہت مفید ہیں۔ بدن پھول رہا ہو، ہاضمہ خراب رہتا ہو تو خوبانی کا مغز 1 تولہ، ایک بڑی الائچی کے دانے اور سونف 1 تولہ پانی میں گھوٹ کر یا بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر کے سردائی کی طرح چینی یا شربت بذوری ملا کر پی لیجئے۔ اس سے پیشاب کھل کر آئے گا اور ہاضمہ بھی درست ہوگا۔ اعصابی درد ہو، منہ سے بدبو آتی ہو، نیند کم ہو جائے، پیٹ میں گیس کی وجہ سے گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہوں، ہر وقت ایسا لگے کہ جیسے پیٹ بھرا ہوا ہے، بھوک نہ لگتی ہو، تو اس کے لیے خوبانی کا مغز، کالی مرچ، دار چینی، سیاہ زیرہ اور سویا کے بیج 2-2 تولے پیس کر مکس کر لیں۔ صبح ناشتے میں اس صفوف کا 1 چمچ کھا کر دودھ والی چائے یا دودھ کی لسی پی لیا کریں۔ اگر اس طرح ممکن نہ ہو تو کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ صبح و شام یہ دوا کھائیں۔ اس سے پیٹ میں گیس کم بنے گی، نیند آئے گی اور ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خوبانی کا تیل سر کے بالوں کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ اس کو لگانے سے نہ صرف بال مضبوط ہو جاتے ہیں بلکہ وہ گرتے نہیں، ان کا قدرتی کلر قائم رہتا ہے اور خشکی سکری دور ہو جاتی ہے۔ بالوں میں خشکی یا سکری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بے تحاشا دماغی کام کیا جائے، بے خوابی بڑھ جائے یا نیند کے اوقات میں توازن نہ رکھا جا سکے۔ ایسی صورت میں خوبانی کے مغز کا تیل اس مقصد کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے رات کو سونے سے قبل اچھی طرح سر دھو کر خشک کر لیں اور اس تیل کی اچھی طرح سے بالوں کی جڑوں میں مالش کر لیں اور اگلے دن بالوں کو شیمپو کے ساتھ دھو لیں۔ اس عمل کو اگر ریگولر 1-2 ماہ تک کریں گے تو آپ کو اس کی افادیت کا اندازہ ہوگا۔ اس طرح نہ صرف بالوں کی سکری اور خشکی ختم ہو جائے گی بلکہ بال بھی صاف ستھرے، تندرست اور مضبوط رہتے ہیں اور رات کو نیند بھی خوب گہری آتی ہے۔ ناظرین، پہاڑی علاقوں میں رہنے والی خواتین خوبانی نہ صرف خود کھاتی ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی خوب کھلاتی ہیں۔
اور اس کے مغز کا تیل شروع سے ہی اپنے بچوں کی مالش کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس سے ان کے بچوں کے چہرے نہ صرف شاداب دکھائی دیتے ہیں بلکہ صحت بھی قابل رشک رہتی ہے۔ ایسے مرد و خواتین جن کا چہرہ خشک رہتا ہو وہ اس تیل کا مساج چہرے پر کریں تو چہرے کی خشکی دور ہو کر جلد صحت مند ہو جائے گی۔ اس تیل میں چند چیزیں اور مکس کر کے چہرے پر ماسک بھی لگایا جاتا ہے جس سے چہرے کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس تیل سے آپ ہاتھ پاؤں پر مساج بھی کر سکتے ہیں۔ خوبانی کے مغز کے تیل کو اگر سر کے دونوں سائڈ پر کان پٹی کے مقام پر لگایا جائے تو پرسکون نیند آتی ہے۔ اس مقصد کے لیے خوبانی کے تیل کی مالش خوب اچھی طرح کان پٹی پر کی جائے اور انگلیوں کی مدد سے تیل کو جلد میں جذب کیا جائے تو بے حد فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خوبانی کے بیجوں کا تیل کانوں میں ڈالنے سے سماعت بہتر ہوتی ہے اور یہ کان کے درد میں بھی مفید ہے۔ اور ناظرین، اب وعدے کے مطابق جوانی، طاقت، فٹنس اور خوبصورتی کے لیے خوبانی کی بہترین ریمیڈی پیش خدمت ہے۔ اس کے لیے 3 عدد خشک خوبانی اور 1 عدد چھہارا لیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور ان کو رات کو 1 کپ پانی میں بھگو دیں۔ صبح خوبانی اور چھہارا کھا کر اوپر سے یہ پانی پی لیں۔ سردی کا موسم ہو تو نیم گرم کر کے استعمال کریں، اگر گرمی کا موسم ہو تو گرم نہ کریں اور ایسے ہی پی لیں۔ اس ریمیڈی کو اگر کچھ عرصہ ریگولر استعمال کریں گے تو آنکھیں صحت مند ہوں گی، کمزور نظر بہتر ہوگی، اعصابی کمزوری دور ہوگی، جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا، جسم کے جوڑ، پٹھے، دل اور دماغ طاقتور ہو جائیں گے اور نہ ہی جسم میں لرزہ آئے گا۔ اس کے علاوہ بڑھاپا آپ سے دور بھاگے گا، کیونکہ خوبانی میں کاپر اور چھہارے میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور جب ان دونوں کو مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے تو ایک طاقتور ٹونک بن جاتا ہے۔ ناظرین، ان تمام فوائد سے مستفید ہونے کے لیے آپ خوبانی ضرور استعمال کریں، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ خوبانی کی گری یا بیج بہت زیادہ مقدار میں نہ کھائیں، کیونکہ خوبانی کے علاوہ آلو بخارا، آڑو اور سیب جیسے پھلوں کے بیجوں میں بھی زہریلے مواد کی معمولی مقدار ہوتی ہے، مگر یہ اس وقت تک خطرے کا باعث نہیں بنتے جب تک ان کی بہت زیادہ مقدار نہ کھا لی جائے یا طویل عرصے تک لگاتار نہ کھایا جائے۔